رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ شہر کی گلیاں سنسان پڑی تھیں۔ علی اپنی بائک پر گھر واپس جا رہا تھا، لیکن شارٹ کٹ لینے کے راستے اسے بہت مشکل ہوئی۔ وہ ایک تنگ اور اندھیری گلی میں گھس گیا۔ گلی میں ہلکی ہلکی سی دھند تھی اور ہوا میں ایک عجیب سی بو تھی، جیسے کوئی پرانی چیز سڑ رہی ہو۔ اچانک اس نے دیکھا کہ گلی کے بیچوں بیچ ایک پرانی لکڑی کا جھولا کرسی پڑی ہوئی ہے، جو خود بخود ہل رہی تھی۔ علی کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے بائک سست کی، لیکن جیسے ہی قریب گیا، جھولا رک گیا۔ یہاں کون ہے؟ علی نے زور سے کہا۔ جواب گلی کے کونے سے ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی۔ کون ہے؟ سامنے آؤ۔ دھند میں سے ایک چھوٹی سی لڑکی نمودار ہوئی، سفید فراق پہنے ہوئے، بال بکھرے ہوئے۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں ہوں، یہ گلی میری ہے۔ علی کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ اچانک گلی کی طرف سے دونوں ایک ایک کر کے کھڑکیاں دروازے کھلنے لگے۔ ایک اندر سے پرانی کھوپڑی، سائے اور سرگوشیاں نکلنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گلی زندہ ہو گئی ہو۔ علی نے بائک سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن بائک نے جواب دے دیا۔ لڑکی اب بالکل قریب آ گئی تھی۔ اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں خالی اور سیاہ تھیں۔ یہ گلی کس کی ہے؟ کس کو جانے نہیں دیتی؟ اس نے سرگوشی کی۔ اچانک علی کے پیچھے سے کسی نے کاندھا پکڑا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک پرانا درزی کھڑا تھا، چہرہ آدھا کٹا ہوا۔ اب تم بھی یہیں رہو گے؟ اس کی آواز غار جیسی گونج رہی تھی، جیسے کہیں بند کمرے میں گونج کی آواز ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح اس کی آواز گونج رہی تھی۔ علی کو پسینے چھوٹنے لگے۔ علی نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور اس کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے جلدی سے بائک سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو بائک سٹارٹ ہو گئی۔ اس وقت علی کا ایک ہی مقصد تھا، کسی طرح اس گلی سے باہر نکلا جائے۔ علی نے پورا زور لگا کر بائک بھگائی اور گلی سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی گلی سے باہر آیا، سب کچھ غائب ہو گیا۔ نہ لڑکی تھی، نہ دھند تھی اور نہ ہی درزی۔ علی کے پسینے چھوٹنے لگے۔ وہ پسینے میں بھیگا ہوا گھر پہنچا۔ اگلی صبح جب وہ دوبارہ اس گلی کے پاس گیا تو وہاں کوئی نہیں تھا، نہ کوئی گلی تھی، نہ کچھ، صرف ایک پرانی دیوار کھڑی تھی جس پر لکھا ہوا تھا، یہاں کوئی راستہ نہیں ہے۔ علی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ اس بھوتیا گلی سے بچ نکلا۔ یہ راز ہی رہ گیا کہ وہ کون تھے، کدھر سے آئے تھے اور یہ گلی بند کیوں تھی، اور وہ درزی کون تھا۔ اس نے پھر ایک بزرگ سے پوچھا کہ یہ یہاں پر ایسا کیوں لکھا ہوا ہے۔ اس نے بولا، یہ ایک درزی کا گھر تھا جس کی بیٹی اور درزی کو زندہ جلا دیا گیا۔ اس کے بعد یہ گلی ہولناک ہو گئی۔ اب اس گلی میں کوئی بھی نہیں جاتا۔ اس گلی کے آگے دیوار بنا دی گئی ہے کیونکہ ان کے پیچھے ان کا گھر ہے، تو جو بھی اس طرف جاتا تھا زندہ واپس نہیں آتا تھا۔ علی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ زندہ سلامت وہاں سے بچ نکلا۔ اس نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ یہ اس طرح کا راز ہے، لیکن اس کے دوستوں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ علی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کوئی اس کی بات پر یقین کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد اس نے 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کی اور آیت الکرسی کا ورد شروع کیا۔ تو سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا حادثہ ہو تو آیت الکرسی کا ورد ضرور کیا کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔